بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، قومی اسمبلی اور سینٹ یہ دونوں ایوان یہاں کے رہنے والے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، اور چاہے وہ اراکین اسمبلی ہوں یا اراکین سینٹ، ان کا انتخاب اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہاں جا کر عوام الناس کے حقوق کی بات کریں، عوام الناس کے حوالے سے دستور و آئین بنائیں اور پھر اس کا نفاذ ہو، تاکہ ملک کے رہنے والے جو لوگ ہیں بغیر کسی تخصیص امتیاز کے وہ ایک اچھی، صاف ستھری، خوشحالی والی اور عزت و وقار کی زندگی گزار سکیں۔ اور پھر واضح ہے یہ ملک جو ہے، یہ ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، قلیل تعداد میں غیر مسلم ہیں، تو یہاں جو بھی قوانین بنائے جائیں اس میں اسلام کو بنیادی حاصل ہو، بنیادی حیثیت حاصل ہو، اور کوئی آئین، کوئی قانون اسلام کے خلاف نہ بنایا جائے، کیونکہ اسلام میرے رب کا دین ہے، دین اسلام، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ فرمایا کہ جو شخص دین اسلام سے ہٹ کر کے کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا جو اسلام کو، اسلام کے قوانین کو، اسلام کے احکام کو چھوڑ کر کسی اور نظام کے نفاذ کی کوشش کرے گا تو فرمایا وہ گمراہ ہوگا، اور اس کے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو لہذا جو اسلامی نظام ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہیں، انسان کی عزت و وقار کے لیے ہیں، انسان کی کامیابی اور خوشحالی کے لیے ہیں، کیونکہ یہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور یہ نظام بھی اللہ کا ہے۔ تو اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، منعم ہے، سب کچھ دینے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور جو اس کا نظام ہے انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔ معاشرے کے لوگ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہی کیوں نہ ہوں، جدید تعلیم یافتہ ہوں یا قدیم تعلیم یافتہ، وہ اس طرح لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کر پا سکتے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سمجھتی ہے۔ تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ایک خاتون ہے، پھر پارٹی کی خاتون ہے، شرمیلا فاروقی ہے، اس نے ایک پارلیمنٹ میں ایک تحفظ کے بارے میں ایک قانون جو ہے، آئین جو ہے پیش کیا، مسودہ جو ہے پیش کیا ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے 2025، جس میں بیوی، بچوں یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو گالی دینا یا دیگر چیزوں کا تذکرہ ہے، یعنی مثلاً میں یہ بات ذکر کی گئی ہے بیوی، بچے یا گھر میں موجودہ دیگر افراد کو جذباتی، نفسیاتی طور پر پریشان کرنا بھی جرم ہوگا۔ مرتکب افراد کو 3 سال تک کی سزا، 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا۔ یعنی مسودے کے مطابق بیوی، بچوں کے علاوہ گھر میں معذور افراد یا بزرگ افراد کا تعاقب کرنا بھی جرم ہوگا۔ بیوی کو مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا بھی قابل سزا جرم ہوگا۔ خاندان کے افراد کی پرائیویسی یا عزت نفس مجروح کرنا بھی جرم قرار دیا گیا۔ مثلا میں یہ کہا گیا ہے کہ بیوی یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو جسمانی تکلیف پہنچانے کی دھمکی بھی قابل سزا جرم ہوگا۔ گھر میں ایک ساتھ رہنے والے کسی بھی فریق پر الزام لگانے پر بھی سزا ہوگی۔ بیوی، بچوں یا گھر میں رہنے والے دیگر فریق کا خیال نہ کرنا بھی قابل سزا جرم ہوگا۔ تو قومی اسمبلی میں پاس ہونے والے ڈومیسٹک وائلنس میں بل میں ہنسی اور معاشرتی اسٹال کو بھی کور کیا گیا ہے۔ بل کا اطلاق بیوی، بچوں، گھر کے بزرگ افراد، لے پالک، ٹرانسجنڈر اور جو ایک ساتھ رہتے ہوں ان پر بھی ہوگا۔ تو یہ بل جو ہے پیپلز پارٹی کی خاتون نے جو ہے قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا ہے، اور یہ قومی اسمبلی میں بھی تیزی سے پاس ہو گیا،
اور سینٹ میں بھی پیش کیا گیا، وہاں بھی پاس ہو گیا۔ اور واضح ہے کیونکہ ارکان اسمبلی ہوں سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، وہ اتحادی پارٹی ہیں، وہ ایک ساتھ جو ہے وہ سارے جڑے ہوئے ہیں، ایک ساتھ ایک جیسی ان کی تربیت ہے۔ وہ یہ ہے کہ پتہ ہے نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ خاندان کس انداز سے جو ہے مستحکم رہ سکتا ہے، گھر میں رہنے والے افراد کے حقوق کیا ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہوا ہے، ان چیزوں کا تو انہیں علم ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی سوسائٹیاں الگ ہیں، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کے ہسپتالیں الگ ہیں، ان کے فیملیاں الگ ہیں، ان کا عوام الناس کے ساتھ لینا دینا تو ہے نہیں۔ اور مہنگائی، بے روزگاری، غربت اس درجے تک پہنچا دی گئی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے جو ہے صحیح کھانا میسر بھی نہیں ہے۔ گھر کے کئی افراد جو ہے کماتے ہیں، تب جا کر کے گھر میں صرف جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے پورے نہیں ہو پاتی۔ بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، بزرگوں کی جو ہے وہ صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا، انہیں ان کی ضروریات کی خوراک میسر نہیں آتی۔ باقی اسی طرح بچے ہوں، جوان ہوں، بڑے ہوں، جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں انہیں وہ بھی میسر نہیں ہے، علاج میسر نہیں ہے، اور باقی بہت سے، اور یہ سارے وسائل جو ہے یہی خاندان جو پارلیمنٹ میں ایسے بل لاتے ہیں جن کا معاشرے کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، سارے وسائل جو ہے ان پر یہ قابض ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، تنخواہیں ہیں، وسائل ہیں، فنڈ ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ سارا انہی پر جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ عوام الناس کے بارے میں انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احترام تو ہر ایک کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح اصول بیان کیا ہے، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹے ہیں ان پر جو ہے رحم کیا جائے، یعنی کوئی بھی بچہ ہو، خاص کر کے جو گھر کے میں رہنے والے افراد ہیں تو ان پر رحم کرنا، ان کا شفقت سے پیش آنا، یہ شرعی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور بڑوں کا احترام کرنا، جو بزرگ ہیں ان کا احترام کرنا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو فرمایا جو ایسا نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہے، ذہن میں جو ہے تفریق ہوتی ہے، ایک جیسے ذہن نہیں ہوتے، ایک گھر میں رہنے والے افراد کے ذہن بھی مختلف ہوتے ہیں، سوچ بھی الگ تھلگ ہوتی ہے، تو بسا اوقات کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف بڑھتا ہے تو لڑائی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے جو ہے کچھ قوانین بتائے گئے ہیں، کچھ اصول جو ہے بتائے گئے ہیں، اور یہ اصول جو ہے جو گھر کا سربراہ ہے، یعنی والد ہے، دادا ہے، یا چاچا ہے، جو بھی گھر کا سربراہ ہے، اس کے ذمے جو ہے بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ گھر میں پیدا ہونے والی ہر خرابی کا اس نے ازالہ کرنا ہے، کیونکہ اس نے یہ سارا کنبہ چلانا ہے، اس نے یہ خاندان چلانا ہے، سب کو جو ہے جوڑ کر کے رکھنا ہے۔ تو جہاں کہیں جو ہے وہ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس خرابی کا ازالہ بھی کرنا ہے، اور ازالے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اب اگر کہیں کہ کوئی برا بھلا کہے گا، گھر کا سربراہ جو ہے بچوں کو مارے گا، معمولی سی تکلیف دے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ سزا ہوگی، 3 سال کی سزا، 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ 3 سال جب وہ جیل میں پڑا رہے گا تو گھر کون چلائے گا؟ یہی جو ہے جو تنظیمیں ہیں، جو سیاسی تنظیمیں ہیں یا حکمران ہیں، وہی اسے گھر پر جو ہے وسائل خرچ کریں گے، پتہ ہی نہیں ہے۔ خود جو ہے ہم نے گھر چلانا ہوتا ہے، گھر کی صفائی، گلیوں کی صفائی کے اخراجات بھی خود ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا ہے، پانی کا ہے، سارے بل تو خود دے رہے ہیں، سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں، ریاست کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو شخص 3 سال وہاں پڑا رہا، اس کے گھر کا کیا بنے گا؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو ہے جو 1 لاکھ جرمانہ دے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ کہاں سے لائے گا اگر غریب آدمی ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے جو شوہر ہے اس کے لیے بھی ہے کہ اگر بیوی جو ہے، کیونکہ شوہر جو ہے گھر کا سربراہ ہے اور سارے انتظامی معاملات وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، گھر کے معاملات سارے دیکھ رہا ہوتا ہے، اگر وہ غلط قدم اٹھائے گا
تو دنیا میں شاید بچ جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا، اور اخروی سزا جو ہے وہ سب سے بڑی سزا ہے دنیاوی سزا کے مقابلے میں۔ فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک شخص کی اوپر جو ہے وہ ذمہ داری یاد ہوتی ہے، اور ذمہ داری پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، جواب دہ ہوگا، تو اس کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، انسانی فطرت ہے، کبھی جو ہے وہ عورت کے اندر غصہ ہوتا ہے، کبھی مرد کے اندر غصہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کر پاتے، تو پھر بھی جو ہے اس اختلاف کو دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے مرد کو جو ہے اختیار دیا ہے، شوہر کو اختیار دیا ہے کہ کن مراحل کو جو ہے عبور کرنا ہے، تاکہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہے، جو لڑائی ہے، جو فتنہ ہے، اسے ختم کیا جا سکے، تاکہ گھر جو ہے خوشحالی والا بن جائے۔ تو قرآن میں 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا فاعذوہن، اسے چاہیے بیوی کو سمجھائے، بیوی کو سمجھائے، خود سمجھائے، یا اس کے والدین کو کہے، یا اپنے والدین کہے، یا جو باقی جو برادری کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کر کے عورت کو سمجھائیں، وہ عورت کو سمجھائے جب بھی یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، آپ شادی شدہ ہیں، جسد واحد کی طرح ہیں، آپس میں محبت پیدا کریں، کیونکہ اگر آپ کے درمیان اختلاف رہا تو اس کا نقصان جو ہے بچوں پر ہوگا، گھر کے دیگر افراد پر بھی ہوگا۔ تو یہ پہلا مرحلہ جو ہے بتایا گیا ہے، اور اگر ایسا کیا جائے تو وقتی لڑائی ہوتی ہے، اور اگر دونوں کی تربیت بھی ہو، اور تربیت شریعت مطالعہ کے مطابق، یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، یہود و نصارہ کا نظام تعلیم، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ جو ہمارے ہاں قوانین کا نفاذ ہو رہا ہے، جو عورتیں قوانین پیش کر رہی ہیں، انہیں تو خاندان کا پتہ ہی نہ، ان کے خاندان سے لینا دینا، خاص کر کے وہ خاندان جو شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جس کی وہ مخلوق ہے، جس کے وہ بندے ہیں، جس کی طرف سے یہ سب انہیں نعمتیں مل رہی ہیں، اگر انہیں راضی کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے لوگوں کی جو ہے کوئی حیثیت، کوئی وقار تو نہیں ہوتی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے، آگے چل کر کے ہم بتاتے ہیں۔